الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اپنے اس نئے گھر میں نماز پڑھنے کی جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس پر ہم سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو بندہ
حق تعالی شانہ کی کسی نعمت پر، کسی انعام پر شکر ادا کرتا ہے، خصوصاً اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کو ایک ایمان والی دولت اور خزانہ عطا فرمایا ہے، اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شکر کے بدلے میں اس کو دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت پر جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو، اس کے لیے اس نعمت کو اور بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ خود قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، چھوٹی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بھی دی اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، تو اللہ رب العزت اس نعمت میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، نعمت بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑی نعمت یہ عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان والی دولت نصیب، ایمان والا خزانہ نصیب فرما، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا یہ ہمیں بدلہ اور صلہ عطا فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اس کو مرتبہ کلمہ طیبہ ضرور نصیب ہوتا۔ تو اللہ پاک نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا، خصوصاً اہل محلہ پر، علاقے کے اوپر۔ ایک تو ہم نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اس میں کسی نے 100 روپیہ ملایا، 1000 ملایا، تھوڑا ملایا، زیادہ ملایا، اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمایا۔ تھوڑا بدلہ بھی نہیں، آپ تصور بھی نہیں کریں، تو آپ حضرات ہی مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ کو آپ کا شکریہ ادا کیا جائے، اور آپ حضرات اللہ رب العزت نے آپ کو قبول فرما لیا اپنے گھر کے لیے۔ جن جن حضرات نے اللہ کے گھر میں تعاون فرمایا ہے، کوئی اینٹ دے دی، کوئی سیمنٹ دے دیا، تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ رب العزت ہر ایک کو جنت کے اندر ایک بہت بڑا محل عطا فرمائے، آپ کے اور ہمارے تصور میں بھی نہیں ہو اتنا بڑا محل۔ ایک حدیث مبارک میں نے عرض کی، رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ بھی اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، للہ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور نیت نہ ہو۔ یاد رکھنا، ہم جو بھی نیکی کریں، بڑی ہو چھوٹی ہو، مقصد ہمارا نیت اللہ کی رضا، کوئی دکھاوا مقصد نہ ہو، ریاکاری مقصد نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، بس چھوٹی سی چھوٹی نیکی کر رہے ہیں، بس یہ نیت ہو یا اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ نیکی کر رہے ہیں۔ 10 روپے دے رہے ہیں، بس نیت یہ ہو اللہ کو راضی کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ ہر عمل میں ایک تو ایمان والی دولت شرط ہے،
کرے گا تب قبول ہوگا جب ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو بھلے کروڑوں نیکیاں ہوں، دل کے اندر کفر والی غلاظت بھری ہوئی ہے تو اس کی کروڑوں نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں. خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے قیامت کے دن یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ یہ ہمارے پاس آئیں گے اور بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، اچھے کام لے کر آئیں گے. کسی نے غریب کی مدد کی ہوگی، کسی نے یتیم کی مدد کی ہوگی، لیکن فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا. وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتے. تو نیکی کے قبول ہونے کے لیے ایک تو ایمان شرط ہے اور دوسرا اخلاص. اخلاص کا معنی یہ ہے جو میں نے عرض کیا، جو عمل بھی کرے چھوٹا ہو بڑا ہو مقصد اللہ کو راضی کرنا، میرا اللہ راضی ہو جائے بس. باقی مخلوق جو کچھ کہتے ہیں، مخلوق نے کب راضی ہو جائے؟ مخلوق کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. نیت یہ ہو میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں تو آپ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کریں گے، اللہ پاک اس پر جنت کے فیصلے فرماتے ہیں. ایک حدیث مبارک میں کہ ایک راستہ گزر رہا تھا، مخلوق خدا اس پر آتی جاتی تھی. راستے کے اوپر ایک درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی جو ہے وہ نیچے لٹکی ہوئی تھی. آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی، کسی کی ٹوپی اڑ گئی اس کے ساتھ کانٹوں کے ساتھ، کسی کا رومال اڑ گیا، کسی کو کانٹا چبھ گیا. تو ایک بندے نے اس نیت سے، اس ارادے سے کہ یہ مخلوق خدا کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے ٹہنی کو کاٹ دیا اللہ کی رضا کی. چلو آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. اللہ رب العزت کو اس کی یہی نیکی پسند ہے، اللہ پاک نے اس نیکی کے بدلے میں اس کو جنت کا داخلہ. ایک محدث کے بارے میں واقعہ ہے، حدیث مبارک لکھ رہے تھے. اس وقت یہ پین وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پوائنٹر کانے کی قلم ہوتی تھی، سیاہی بناتے تھے. ہم بھی بچپن میں ایسے ہی لکھتے تھے، سیاہی میں ڈبو کر لکھتے تھے. تو محدث انہوں نے قلم ڈبویا سیاہی کے اندر، باہر نکالا حدیث مبارک لکھنے کے لیے. جو ہی باہر نکالا ایک مکھی اس پر آ کر بیٹھا اور اس کو چوسنے لگی. وہ محدث اللہ والے رک گئے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے، چلو اللہ پاک نے اس کا رزق اور روزی یہاں لکھی ہے، اس لیے وہ اپنی روزی حاصل کر لے، میں بعد میں پھر دوبارہ سیاہی میں ڈبو کر لکھ لوں گا. تھوڑی دیر کے بعد مکھی اڑ گئی. انہوں نے دوبارہ اپنا قلم دوات میں ڈبو کر لکھنا شروع کیا. کچھ عرصے کے بعد اس محدث کا انتقال ہو گیا. ایک اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا، خواب میں زیارت ہوئی. انہوں نے پوچھا حضرت یہ بتائیں اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ جل شانہ نے آپ کی مغفرت اور بخشش کیسے کی؟ تو محدث فرمانے لگے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری ہوئی اور ہم نے بڑے بڑے عمل جن کے اوپر ہمیں ناز تھا ہم نے وہ پیش کی. یا اللہ میرا یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، قبول فرما لیں، بخشش فرما دیں. اللہ پاک نے ہر عمل کو رد کر دیا. میں یہ بھی قبول نہیں ہے، یہ بھی قبول نہیں ہے، یہ عمل بھی تمہارا قبول نہیں ہے. فرمانے لگے بس میں پریشان ہو گیا. میں تو یہ سوچنے لگا کہ ابھی بس میرے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے جہنم کے بارے میں.
بڑے بڑے عمل تو میں نے پیش کر دیے، اللہ تعالیٰ نے رد کر دیے۔ حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے آواز آئی، دیکھو ہم نے تمہارا ایک عمل قبول کیا اور اسی کی وجہ سے تمہیں جنت کا داخلہ دے رہے ہیں۔ میں ایک دن تم حدیث لکھنے کے لیے قلم تم نے ڈبویا تھا سیاہی کے اندر، پھر ہماری ایک کمزور سی مخلوق آ کر بیٹھ گئی تھی مکھی، تم نے صرف ہماری رضا کے لیے اس کو وہ سیاہی چوسنے دی اور انتظار کیا تم نے کہ ہماری مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے، ہماری رضا کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا، ہم نے تمہارا یہی عمل قبول کیا ہے اور اسی کی وجہ سے ہم تمہیں جنت میں داخل ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، جو بھی آدمی نیک عمل کرے مقصد اللہ کی رضا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حدیث مبارک میں ہے، قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوگا، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، میزان ترازو قائم ہوگا، ہر بندے کا عمل کا وزن ہوگا، نیک اعمال بھی تولے جائیں گے، اس کے گناہ اور بد اعمالیاں بھی اس کی تولی جائیں گی، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کی نیکیاں کم ہو گئی ہیں، اس کی برائیاں، اس کے گناہ بڑھ چکے ہیں، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہے اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے گئے، یا احمد یا احمد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی نام ہیں، محمد بھی آپ کا نام ہے، احمد بھی آپ کا نام ہے، حامد بھی آپ کا نام ہے، کئی نام ہیں، طاہر۔ تو آسمان کے اوپر آپ کا نام احمد مشہور ہے، زمین پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے، یا احمد۔ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، ارشاد فرمائیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے بجان میں حاضر ہوں، حکم فرمائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمائیں گے کہ آپ کے ایک امتی ہے، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، آپ اس کی فکر کرو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو بلائیں گے، پکاریں گے، رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، میرے امتی کو آگے نہ لے جاؤ۔ فرشتے بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اب کیا کریں، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور ادھر رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، رک جاؤ۔ فرشتے ادب سے درخواست کریں گے، حضور ہمیں تو اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس کے اعمال کا وزن ہو چکا ہے، اس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا، اب آپ فرمائیں ہم کیا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، رک جاؤ، میں اپنے اللہ رب العزت سے درخواست کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے اپنے اس امتی کی سفارش کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ میرا امتی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے،
محبوب حکم فرمائیں، جو حکم ہوگا اس کی تعمیل ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ میری درخواست ہے کہ میرے اس امتی کے اعمال کا دوبارہ وزن کیا، میزان پر اس کو میزان اعمال پر دوبارہ لے جایا جائے اور اس کا دوبارہ وزن کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے فرشتوں کو دوبارہ لے جاؤ، اس بندے کو دوبارہ میزان کے پاس لایا جائے گا اور اس کے اعمال کا دوبارہ وزن کیا جائے۔ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں، دوبارہ وزن کیا جائے گا، اس کی پہلے کی طرح نیکی والا پلڑا ہلکا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اسی دوران جب اس کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے، چھوٹی سی پرچی، اور وہ پرچی اپنے اس امتی کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے۔ جو ہی وہ پرچی اس کی نیکیوں والے پلڑے میں جائے گی، نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا اس کے مقابلے میں ہوا میں اڑتا پھرے گا۔ نیکیوں والا پلڑا جب بھاری ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے اور اس کی نجات ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، پہلے والا فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی آپ کو دیکھے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، کہے گا حضرت آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کون ہیں؟ میرے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور آپ کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر دوبارہ درخواست کرے گا حضور یہ فرمائیں، یہ جو آپ نے چھوٹی سی پرچی میرے نامہ اعمال میں نیکیوں والے پلڑے میں رکھی ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، اس پرچی کے اندر کون سی چیز لکھی ہوئی تھی جو اتنی بھاری ثابت ہوئی؟ پرچی تو چھوٹی سی تھی لیکن نیکیوں والا پلڑا بیٹھ گیا اور گناہوں والا پلڑا ہوا میں اڑ رہا ہے۔ پہلے تو الٹتا اور مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، آپ کی اس پرچی ڈالنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے اوپر رحم فرمایا اور آپ کی برکت سے میری بخشش ہوگی۔ اس پرچی کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ایک دن تم تنہا اور اکیلے بیٹھے تھے، کوئی بھی نہیں تھا تمہارے ساتھ، اور تم نے بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا تھا۔ سب درود پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس ایک مرتبہ تم نے اخلاص کے ساتھ تنہائی میں میرے اوپر درود بھیجا تھا، یہ وہی درود ہے جو میرے پاس امانتاً محفوظ تھا اور تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں پہلے نہیں رکھا جا سکا تھا، اب میں نے وہی رکھا اور اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے تمہاری بخشش فرمائی۔ اور ذرا زور سے فرما دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑے مبارک کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان کلمات کو پڑھتے رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے، یہ بڑی عظیم الشان کلمے ہیں، اللہ رب العزت اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اللہ پاک زمین سے لے کر آسمان تک جتنی فضا ہے ساری ثواب سے بھر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. ساری وقت مصیبتیں جڑی اچھے قلب میں ہو نا وہ ساری کچھی کو ڈیجن کر لیں. باقی جڑے گپ شپ لامنے ہو نا ول سکھ دیکھو کیویں ایسا ماشاءاللہ پوری مستی کو آسمان تے چاہتے ہوتے ہیں. بھئی اللہ کا نام جتنا بلند کر لیں گے اللہ پاک راضی ہوں گے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اللہ کا پیارا نام ہے. اور ہم جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے نا اللہ رب العزت ہمارے لیے جو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے پلاٹ رکھے ہوئے نا اس پلاٹ کے اندر اللہ رب العزت ہمارے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگا دیتے. ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کہنے سے درخت لگ رہا ہے. تو اگر اپنے پلاٹ کو سرسبز کرنا ہے سایہ والا کرنا ہے درخت والا کرنا ہے تو یہ کلمات زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں زیادہ پڑھیں. اللہ پاک زیادہ درخت لگا دیں گے. اور یہ درخت ایسے نہیں ہے جنت والا درخت یہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت بڑے درخت. رحمت دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی لمبائی اور بڑائی بیان فرماتے ہوئے فرمایا حدیث مبارک میں کہ اگر کوئی آدمی ایک تیز رفتار گھوڑے کے اوپر مضبوط گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائے اور اس کو اس درخت کے سائے کے نیچے دوڑاتا رہے تیز دوڑاتا رہے. ایک حدیث مبارک میں ہے 100 سال تک دوڑاتا رہے اور ایک حدیث مبارک میں 500 سال تک اس درخت کے نیچے اس گھوڑے کو دوڑاتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں. سبحان اللہ. یہ وہ مبارک کلمہ ہے. تو یہ میزان کو بھی بھر دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر آپ نے نام سنا ہوگا بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. صرف پیغمبر نہیں تھے اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کی حکمرانی بھی عطا فرمائی. پوری دنیا کے بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے. صرف انسانوں کے نبی نہیں تھے جنات کے بھی نبی تھے. جنات بھی ان کے تابع تھے اور اللہ پاک نے ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا. اور ان کا ایک بہت بڑا تخت تھا تخت سلیمانی اور بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا. اس پر کرسی لگی ہوئی تھی. آج کل تو ہوائی جہاز ہے نا. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر کہیں دور کا سفر کرنا ہوتا اس تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور ہوا کو حکم فرماتے کہ مجھے فلاں جگہ مجھے کراچی پہنچا دو مجھے حرمین شریفین پہنچا دو تو ہوا اس تخت کو اڑاتی اور جہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا وہاں پہنچا دیتی. ایک مرتبہ تخت کے اوپر بیٹھ کر کے اپنے وزراء کے ساتھ اڑ رہے تھے اوپر اڑ کر کے جا رہے تھے. راستے میں ایک جنگل سے گزر رہے تھے. جنگل سے ایک چرواہا کھڑا ہوا تھا نیچے بکریاں چرا رہا تھا. اس نے اوپر دیکھا سلیمان علیہ السلام کا تخت مشہور تھا اس وقت. دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جا رہے ہیں اڑ کر جا رہا ہے.
اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ایک لفظ نکلا، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے خاندان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، خوشی کا اظہار کیا اس نے، اور حیران ہوا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا سلیمان علیہ السلام کے اوپر، داؤد علیہ السلام کے خاندان کے اوپر، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تخت پر بیٹھے ہیں، اڑ کر جا رہے ہیں۔ بیچارہ تعجب کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ جملہ جب اس نے زبان سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے اس جملے کو سلیمان علیہ السلام کے کان میں ڈال دیا۔ یہ ہوا جو تھی نا، یہ CD کا کام بھی دیتی تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ کوئی عام بات ہوتی، دور کسی نے کہی ہوتی نا، یہ اڑا کر سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے کان میں یہ جملہ پڑ گیا، سن لیا کہ چرواہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ یہاں تخت کو نیچے اتار، تخت وہیں جنگل میں اتر گیا۔ سلیمان علیہ السلام نیچے اترے اور اس چرواہے کے پاس پہنچ گئے۔ سلام دعا کے بعد پوچھا، یہ کیا حال ہے، کہ تم نے کیا بات کی؟ بیچارہ پہلے تو پریشان ہو گیا کہ وقت کے پیغمبر ہیں، بادشاہ ہیں، کہیں مجھے گرفتار کر کے نہ لے جائیں، پریشان ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا جرأت کر کے، ہمت کر کے عرض کیا کہ حضور، میں نے آپ کی گستاخی میں کوئی جملہ نہیں کہا، الحمدللہ میں نے آپ کی کوئی بیعت بھی نہیں کی، کوئی گستاخی والا جملہ نہیں کہا۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی اس پر تعجب کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے یہ جملہ بولا، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اور یہی بات اس کو سمجھانے کے لیے تشریف لے، فرمایا دیکھو تم نے جو جملہ کہا ہے بالکل بجا، تم نے درست کہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی، پوری دنیا کی سلطنت بھی عطا فرمائی، ہوا کو بھی میرے تابع کر دیا، یہ تخت شاہی بھی مجھے عطا فرمایا۔ صرف انسانوں پر نہیں، جنات کے اوپر بھی میری حکمرانی اللہ پاک نے قائم فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایک بات تمہیں کہہ رہا ہوں جو میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جتنی نعمتیں عطا فرمائی، وہ ساری نعمتیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور تم نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کا لفظ اپنی زبان سے نکالا ہے، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کی عظمت اور شان میری ساری نعمتوں سے بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے واجب الاحترام دوستو، یہ کلمات کہنے کی عادت بنے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، دیکھیں حیران ہوتا ہے آدمی، اتنا بڑا نام اللہ رب العزت کا عظیم نام، اگر ہم اپنی زبان 1000 مرتبہ بھی مشک اور گلاب کے ساتھ دھوئیں، خوشبو کے ساتھ دھوتے رہیں، پھر بھی ہماری زبان اس قابل نہیں ہے اس عظیم الشان ذات کا نام اپنی زبان پر ہم لیں، اس قابل نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان کریمی دیکھیں، باقی جتنی عبادتیں نماز آپ پڑھتے ہیں اس کے لیے تو اللہ تعالی نے شرطیں رکھی، وضو کرو بھائی، جسم پاک ہو،
کپڑے جو پہن رہے ہیں وہ پاک ہوں، جس جگہ پر نماز پڑھے وہ جگہ پاک ہو، اور تمہارا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ کتنی شرطیں ہیں نماز کے لیے، یہ شرطیں پوری کریں گے تو تب یہ عبادت ہماری ادا ہوگی، ایسے تو نہیں ادا ہوگی۔ لیکن قربان جائیں اس ذات کے اوپر، اس کی شان کریمی دیکھیں، اتنا بڑا عظمت والا نام، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے نام لینے کے لیے میں نے کوئی شرط نہیں رکھا۔ تم وضو کے ساتھ ہو، بغیر وضو کے ہو، جس حالت میں ہو، میرا نام لوگے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے، میں زمین سے لے کر آسمان ساری فضا ثواب سے بھر دوں۔ کوئی شرط نہیں رکھی۔ اس لیے ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، وضو ہے نہیں ہے، جا رہے ہیں کہیں، اپنے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں اور ہماری زبان بھی حرکت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کتنا ثواب ہم کما لیں گے۔ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کون سا کلمہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اگر 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لے، اس کے اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے، جب اللہ رب العزت نے یہ زمین پیدا فرمائی تھی تو جہاں جہاں اللہ کے گھر کی ضرورت ہوتی اللہ پاک بنایا گھر بھی تو وہاں قائم فرما سکتے تھے۔ پہاڑ بنا دیے، سمندر بنا دیے، تو اپنے گھر بھی اللہ رب العزت کو تو علم تھا، معلوم تھا کہ میرے بندے میری عبادت کریں گے، تو اپنا گھر اللہ پاک خود بنا کر زمین کے اوپر گاڑ دیتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا۔ حق تعالی شان یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے ہاتھوں سے میرا گھر بنائے تاکہ میں اس کو اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر ایک آدمی اللہ کا گھر بن رہا ہے اور اس گھر میں اس نے ایک قطع پرندہ ہوتا ہے، سب سے چھوٹا پرندہ قطع، اور اس کا آشیانہ جو ہے چھوٹا سا آشیانہ ہوتا ہے، تو فرمایا جو بندہ اللہ رب العزت کے گھر میں اتنا حصہ ملائے گا قطع پرندے کے برابر، اس کے گھونسلے کے برابر، اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت کے اندر ایک بہت بڑا محل، بہت بڑی کوٹھی بنا دی۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے سے اور یہ اللہ کے گھر جو ہیں، ایک حدیث مبارک میں کتنی عظیم و شان یہ جگہ، اس گھر بننے سے، اللہ کے گھر بننے سے پہلے بھی تو آپ کئی مرتبہ یہاں سے گزرے ہوئے، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، جوتا پہن کر آ رہے ہیں، کوئی یہاں پیشاب کر رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، لیکن جب اللہ رب العزت کا گھر بن گیا تو اس کے تقاضے اور اس کے آداب بدل گئے۔ اب یہاں ہم جوتا پہن کر نہیں آ سکتے، ناپاکی لگی ہوئی ہو اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور آپ نے فرمایا جب اللہ کے گھر میں آؤ
بدبودار چیز کھا کر نہ ہو، تمہارے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، پیاز کھا کر نہ ہو۔ تو آداب بھی بدل گئے، اس لیے کہ اب اس ٹکڑے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو گئی۔ یہ اب میرا گھر نہیں ہے، عبد الرحمن کا گھر نہیں ہے، محبوب صاحب کا گھر نہیں ہے، اب یہ کس کا گھر بن گیا؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ نسبت بدل گئی ہے، لہذا اس کے آداب بھی بدل گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے، دیکھیں وہ لا محدود ذات ہے، وہ لا مکان ذات ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لا یحد ولا یتصور، اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، اتنی عظیم الشان ذات۔ لیکن اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ان جگہوں کو اپنا گھر فرمایا، یہ میرے گھر ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کا گھر۔ تو اس لیے اس کے آداب بدل گئے، اس کے تقاضے بدل گئے ہیں اب، اور ہمیں اب اس گھر کو آباد کرنا ہوگا۔ تو اس لیے رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ایک ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک قیامت برپا ہوگی، یہ سارا آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے شکار ہو جائے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور یہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر رہے ہوں گے، واذا البحار فجرت، یہ سمندر جو ہے سارے بہا دیے جائیں گے، بھڑکا دیے جائیں گے، اور یہ زمین بھی ساری ختم کر دی جائے گی۔ اس کی جگہ اللہ پاک ایک اور زمین پیدا فرمائے۔ لیکن حدیث مبارک میں ہے کہ جہاں جہاں یہ اللہ کے گھر موجود ہیں، یہ ٹکڑے یہ اسی طرح باقی رہے گا، ساری چیز پھوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائے گی قیامت کے دن، لیکن یہ ٹکڑے باقی رہیں گے۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر جتنے بھی اس کے گھر ہیں، مساجد ہیں، سارے اٹھا کر اپنے گھر بیت اللہ کے ساتھ ملا دیں، اور پھر بیت اللہ کو ان مساجد سمیت اٹھا کر جنت کا ٹکڑا اور جنت کا حصہ بنا دیں۔ اب یہ ٹکڑے جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ عام ٹکڑا نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم برجاز الجنہ فارتعوا، جب بھی تم جنت کے ان باغوں کے ساتھ گزرو تو تھوڑا سا چر لیا کرو۔ جس طرح جانور سبزے کے ساتھ گزرتا ہے، وہ چرتا ہے، کھاتا ہے، تو یہ جنت کے باغ ہیں، ان باغوں کے پاس جب تم گزرو تو تھوڑا سا چر لیا کرو، مسجد کے اندر آ جایا کرو، تھوڑا سا بیٹھ لیا، اللہ کا نام لے لیا، کوئی نفل پڑھ لی، اگر جی نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لے، یہ چرنا ہے بھائی۔ تو بھائی یہ جنت کے باغ ہیں، اس لیے ہمیں دل میں ان کی قدر ہونی چاہیے، عظمت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تھوڑا حصہ ملایا تو اس کا کیا ہوگا۔ اللہ کے ہاں یاد رکھنا، اخلاص کی، اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر و قیمت ہے بھائی۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر، یہ بہاولپور کا علاقہ ہے، یہاں پرانے دور میں ایک نواب گزرے ہیں، نواب بہاولپور، آف بہاولپور، نواب صاحب دیندار تھے، انہوں نے مسجد کی عظمت اور فضیلت شان سن رکھی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کا گھر بناتا ہوں، اور نیت یہ کی کہ ایسا خوبصورت گھر بناؤں گا اللہ کا کہ اس جیسا گھر کسی کا نہ ہوگا، کسی نے اس جیسی مسجد نہیں بنی ہوگی، تاکہ اس کے بدلے میں اللہ
اللہ رب العزت مجھے بھی جنت کے اندر ایسا ہی عظیم و شان محل عطا فرمائے جو کسی اور کا نہ ہو. اور اعلان کر دیا آپ نے، نواب تھے وہاں کے حکمران تھے، کہ خبردار بھائی یہ میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں اور یہ میں پورا گھر خود بناؤں گا، اس میں کسی اور کو حصہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 روپیہ بھی اس کو ملانے کی اجازت نہیں ہے، اگر کسی نے ملایا تو اس کی خیر بھی. بہرحال اس نے گھر شروع کر دیا، بڑا عظیم الشان اس نے گھر تعمیر کیا، اللہ کا گھر، مسجد بنائی. اس کی قریب ہی ایک ہمسائی ایک بڑھیا رہتی تھی، بیچاری غریب تھی، وہ بیچاری تڑپتی رہتی تھی، خواہش کرتی، تمنا کرتی کاش اللہ پاک مجھے بھی مال عطا فرماتے، مجھے بھی ہمت عطا فرماتے، میں بھی اللہ کا گھر بناتی. یہ نواب صاحب بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ مزے کریں گے جنت میں. گھر بن گیا، نواب صاحب بڑے خوش، بڑا خوبصورت گھر، بڑا اللہ کا گھر، مسجد بڑی خوبصورت بنے. مسجد بنانے سے فارغ ہو گئے، ایک رات سوئے ہوئے تھے، رات کو خواب میں دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں. خواب کی بات تھی. چلتے چلتے میں ایک محل کے دروازے کے اوپر پہنچا تو میں دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا. ایسا خوبصورت محل، اس جیسا محل میں نے کبھی نہیں دیکھا. ساتھ اور ساتھی کر رہے تھے، نواب صاحب کے لیے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو نواب بہاولپور صاحب ہے نا، انہوں نے اللہ کا گھر بنایا بڑا خوبصورت. تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنے گھر کے بدلے میں یہ محل عطا فرمایا، بڑا خوبصورت محل. نواب صاحب اس کے اندر عاشق ہو گئے، بس حیران میں، اتنا خوبصورت محل. پھر باہر نکلے، جو ہی باہر نکلے سامنے نظر پڑی بالکل اسی جیسا ایک اور محل بھی تیار تھا، وہ بھی بڑا خوبصورت. نواب صاحب نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ بھی تو بالکل میرے گھر کی طرح ہے، اسی طرح خوبصورت ہے. تو جو ساتھ تھے فرشتے انسانی شکل میں، خواب کی بات تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے قریب بڑھیا رہتی ہے نا، یہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ محل عطا فرمایا ہے. اس نے بھی تھوڑا سا تمہارے اس مسجد میں حصہ ملایا تھا، اللہ پاک نے قبول فرمایا، اس کو بھی یہ محل عطا فرمایا. خواب کی بات کی، نواب صاحب بیدار ہو گئے، آنکھ کھل گئی تو بڑے غصے لال پیلے غصے سے بپھرے ہوئے جی کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میں اکیلا گھر بناؤں گا، کسی اور کو حصہ نہیں ملانے دوں گا، اور اس کے بدلے میں جنت میں اللہ رب العزت ایسا خوبصورت محل لوں گا، اس جیسا کوئی محل نہیں ہوگا. یہ تو میرے ساتھ بڑھیا شریک ہو گئی. بڑے غصے میں بڑھیا کو بلایا، پولیس والوں کو بھیجا، گرفتار کر کے لے اور بڑھیا کو. وہ بیچاری آ گئی کانپتی ہوئی کہ پتہ نہیں نواب صاحب میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بڑے غصے سے اس سے پوچھا، اماں یہ تم نے میری مسجد میں کیوں حصہ ملایا تھا؟ جب میں نے روک دیا تھا تم تو میرے قریب رہتی تھی، تمہیں پتہ تھا کہ میں اکیلے مسجد بنا رہا ہوں.
تم نے کیوں حصہ ملایا اور کیا چیز ملائی ہے اس کے اندر، میری مسجد میں کیا حصہ ملا ہے مجھے بتاؤ۔ تو بیچاری کانپنے لگی، رو کر عرض کرنے لگی کہ وہ اکثر بات یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا گھر بن رہا تھا تو میں بڑی بے چین رہتی، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ دیکھو نواب صاحب اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، میرے پاس بھی اگر کچھ ہوتا ہے میں بھی اللہ کا گھر بناتی، بس میں بے چین رہتی تھی۔ بس ایک رات مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، مجھے پتا تھا آپ نے روکا ہوا ہے لیکن مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، اور میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، بس میرے پاس ریت پڑی ہوئی تھی، جس ریت کے ساتھ میں برتن مانجا کرتی تھی، برتن دھویا کرتی تھی۔ بس میں نے بے اختیار ایک لپا وہاں سے اٹھایا ریت کا، میں نے کہا بس یہی میں اللہ کے گھر میں حصہ ملا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی کو قبول فرما دے۔ بس میں نے وہی ریت کا ایک لپا ڈالا تھا جہاں آپ کی ریت پڑی ہوئی تھی مسجد والی، بس اسی نیت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک قبول فرما لے اور مجھے بھی جنت میں کوئی چھوٹا موٹا محل مل جائے۔ تو نواب صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمانے لگے اماں تمہیں مبارک ہو، میں نے اللہ کے گھر کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر کے جنت میں جو محل لیا ہے، اللہ پاک نے اس ریت کے ایک لپے کے بدلے میں تمہیں بھی اس جیسا خوبصورت محل عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کی عظمت دل کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ کے گھر کو بنانا، اس میں جس قدر کسی کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے رہا ہے، نہیں ہے ایک دن کی مزدوری بھی کر لی اگر مفت کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اس کے لیے بھی جنت کے فیصلے فرمائے۔ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، تو تم یقین کر لو کہ وہ اللہ کا سچا مومن بندہ ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو وہ مومن ہے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں اللہ رب العزت کے گھر کی قدر کرنی چاہیے، اور سب سے پتہ ہے اللہ کے گھر کی عظمت، اللہ کے گھر کی قدر و منزلت کیسے دل میں آئے گی؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں، گھر میں نماز نہ پڑھیں، یہاں مسجد میں آ کر اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث مبارک میں کہ قیامت کے دن جب افراتفری ہوگی، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، اور ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا جو بڑا خوش ہوگا، مطمئن ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، میں جو دنیا میں رہتا تھا، جہاں بھی موجود ہوتا تھا، دکان پر بیٹھا ہے، رقبے میں کام کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، لیکن قلبہ معلق بالمسجد، اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، توجہ اس کی دل کب اذان ہوتی ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کر نماز ادا کرو، کام اپنا کر رہا ہے، دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا، اللہ پاک اس کو یہ عزت نصیب فرمائے۔ تو اس لیے بھئی مسجد کو آباد کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا قیامت کے قریب، آپ نے قیامت کی نشانی میں قیامت کے قریب لوگ مسجدیں بڑی خوبصورت بنائیں گے،
ٹائلیں لگی ہوں گی بڑی قیمتی قیمتی لاکھوں کی، مسجد چمک رہی ہوگی، بڑی خوبصورت بنائے گی، لیکن فرمایا کہ وہ مسجد خرابۃ، اندر سے وہ خراب ہوگی، ویسے دیکھنے میں بڑی خوبصورت، اس کا مطلب یہ ہوگا بے آباد ہوگی، ویسے خوبصورت ہے لیکن تالا لگا ہوا، اذان آتی ہے کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا، بے آباد پڑی ہوئی ہے، تو یاد رکھنا ایسی مسجد محلے والوں کو بددعا دیتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جس طرح تم نے مجھے بے آباد کیا اللہ تمہیں بھی بے آباد کر۔ اور اگر ہم مسجد میں آئیں گے اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمارے گھروں تک پہنچیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، بس اب ہم نیت کر لیں، خصوصاً اب دیکھیں آج کا جمعہ بہت لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے، یہاں جمعۃ المبارک کا افتتاح بھی ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کا افتتاح بھی ہو رہا ہے، پھر اللہ کا مہینہ بھی آ رہا ہے ایک دو دن کے بعد، جسے شہر اللہ کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 11 مہینے تمہارے، تم کر لو کاروبار اپنا، لیکن 1 مہینہ مجھے دے دو، بس ضروری کام کریں، ان سے فارغ ہو کر زیادہ سے زیادہ وقت فارغ ہو کر میرے گھر میں آ جائیں، میری عبادت کریں۔ اس لیے مہینہ مقرر فرمایا گیا۔ حضور علیہ السلام رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو تیار فرماتے، بلکہ رجب سے آپ انتظار فرمانا شروع ہو جاتے تھے رمضان مبارک، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت نصیب فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں خیر و عافیت سے اپنے مبارک مہینے رمضان مبارک تک پہنچا دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے ہیں، ایسا مبارک مہینہ ہے، اس لیے باقی دنیاوی کاموں سے ضرورت کے کام اثر تو بعد نکلتے ہیں، سموسے گنن اور مغرب تک آنے سے کھاون پیون کا کام ہے، سب مہینے اور تراوی پڑھن واسطے سب کو کنڈیر چڑھنے شروع تھی ویندی ہے، بس روزہ بداؤں تے اساں سمجھ۔ تو یہ بھی مہینہ عبادت کا ہے، اس میں روزہ رکھیں، تراوی ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت۔ رحمت دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، حضرت جبرائیل امین تشریف لے آتے، اور جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناتے تھے۔ ہم اس کو دور کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دور کرتے تھے قرآن مجید، نوافل ادا کریں، دعائیں مانگیں، اپنے لیے اپنے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان کے لیے اشارے ثواب کریں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کی عظمت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔